إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وما علمناه الشعر وما ينبغي له۔ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کی تعلیم نہیں دی، وما ينبغي له، اور نہ ہی شاعری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعریان شاہ ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ جو کلام ان کی طرف اتارا گیا ہے یہ تو سراپا نصیحت ہے اور کھلا قرآن مبین ہے، کھلا قرآن ہے، اس کی نشانیاں، اس کی آیات نہایت واضح ہیں۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ جن میں اصل زندگی موجود ہے، جن جسموں میں اصل زندگی موجود ہے، آپ ان کو ڈرائیں۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جن جسموں میں بظاہر زندگی ہے مگر حقیقی زندگی سے وہ محروم ہیں، ان کے بارے میں ہماری یہ بات صادق آئی ہے کہ وہ اس قرآن کے اثر سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی کہ ہمارے جو نبی ہیں نا، ہم نے ان کو شاعری کی تعلیم نہیں دی۔ تاریخ جس معاشرے کو جاہلی معاشرے سے تعبیر کرتی ہے نا آج بھی، اس معاشرے کے اندر جن برائیوں کی بنیاد پر اس معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہا جاتا ہے نا، وہ برائیاں قرآن نے بیان کی ہیں۔ آج ہم ان کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے
کہ اس معاشرے کو تاریخ جاہلی کہتی ہے اور آج کے معاشرے کو تاریخ جو ہے نا تہذیب یافتہ کہتی ہے. لیکن آیا ان میں کوئی فرق ہے بھی یا محض یہ الفاظ کا فرق ہے یا حقیقتاً بھی کوئی فرق ہے؟ وہ جو زمانہ جس کو تاریخ جاہلی معاشرہ یا جاہلی زمانہ کہتی ہے نا، اس دور میں سرداری نظام تھا اور سردار اسے منتخب کیا جاتا تھا یا تو وہ شعبدہ باز ہو، جادو ہو اس کے بعد وہ شعبدہ بازی کر کے دکھائے، یا تو اسے سردار منتخب کیا جاتا تھا. اس لیے اس زمانے میں جادوگری بڑی عام تھی. یا پھر یہ تھا کہ وہ غیب کی خبریں بتاتا ہو، اندازے لگاتا ہو، کیفا شناس ہو، پیشین گوئیاں کرتا ہو، یا اسے سردار بنایا جاتا تھا. یا پھر اسے سردار بنایا جاتا تھا جو اپنی تقریر اور اپنے اشعار کے ذریعے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اپنے کلام کے ذریعے، خواہ وہ شاعرانہ کلام ہو یا خطیبانہ کلام ہو، اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے جذبات کو ابھارتا تھا اور پھر جس طرح چاہتا تھا استعمال کرتا تھا. یہ اس زمانے کو، اس معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہا جاتا ہے. اور آج کے معاشرے کو جو تہذیب یافتہ معاشرہ کہا جاتا ہے. لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو میں نے 3 نقائص بیان کیے ہیں اس معاشرے کے، آج بھلا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی دیکھ لیں، بڑا صوفی، بڑا پیر، بڑا مولوی، بڑا سید، بڑا کرنے والا اسی کو کہا جاتا ہے جو شعبدہ باز ہو. کیوں ایسا ہی نہیں کہتے یہ بڑا کرنے والا ہے، بھائی اس کی بڑی کرامت ہے، یہاں بیٹھے ہی بتا دیتا کراچی میں کیا ہو رہا ہے. آج بھی یہی ہے. اس وقت جو لوگوں کے جذبات سے کھیلتا تھا وہ شاعری کے ذریعے کھیلے، وہ خطیبانہ انداز میں کھیلے، اس کو لیڈر بنایا جاتا تھا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی جو ہے وہ لوگوں کے جو بھی جذبات سے کھیلتا ہے لوگ اس کو اپنا جو ہے وہ لیڈر سمجھتے ہیں. اور جو جذبات سے نہیں کھیلنا جانتا لوگ چلو یہ کہے گا لیڈر، اس کو تقریر بھی نہیں کرنی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایسا ہی ہے نا آج بھی. وہ جناب کیا کرتے جو ان کے لیڈر ہوتے، وہ لوگوں میں ایسے جذبات پیدا کرتے کہ چھوٹی سی بات پہ لڑائی شروع ہوتی، ہزاروں قتل ہو جاتے اور نصف صدی تک لڑائی جاری رہے. 50 برس تک لڑائی جاری رہتی اور قتل و غارت غری عام ہو جاتی. ابس و ذبیان کی لڑائی، بنو بکر اور بنو تغلب کی لڑائی تاریخ میں مشہور ہے. تو وہ جو شاعر تھے وہ جذبات سے کھیلا کرتے تھے، الفاظ کا چناؤ اچھے سے مراد یہ جو جذبات کو بھڑکا دے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا تو یہ قرآن لوگوں کے دلوں پہ اثر کر رہا تھا. اب انہوں نے سوچا، جو رؤسائے قریش تھے، کہ لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے، اب اگر ہم نے لوگوں کو ان کی بات سننے سے نہ روکا تو یہ تو اسلام کا سیلاب آ جائے گا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے بھائی، تاکہ لوگ بات نہ سنے، سمجھے بھی عام جادوگروں کی طرح جادوگر ہے. یا پھر کہنا شروع کر دیا یہ شاعر ہے، یا کہنا شروع کر دیا کہ یہ شاعر ہے. اور اس وقت بھی جو لوگ لوگوں کو اپنی طرف، لوگوں کی توجہ کو مبذول کر لیتے تھے، اپنے فالوور زیادہ کر لیتے تھے، اس کو لیڈر سمجھا جاتا تھا.
جبکہ جو انبیاء ہیں ان کا مطمع نظر یہ ہرگز نہیں تھا کہ بھئی لوگوں کے جذبات سے کھیلا جائے، ان کا مطمع نظر تھا لوگوں کی کردار سازی۔ اور آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں نا، آج بھی ہم یعنی کسی بھی میدان میں دیکھ لیں آپ، ہر بندہ جو ہے نا جس کی خوبی بیان کرتا کہتا لو جی فلاں آدمی جو ہے نا اس کے تو فالوور اتنے ہیں، اتنے جو ہے نا وہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اتنے کر رہے ہیں، فیس بک پہ اتنے کر رہے ہیں، فلاں پہ اتنے کر رہے ہیں، فلاں پہ اتنے کر رہے ہیں۔ یہ اس کی کامیابی کی دلیل سمجھا جاتا ہے، جبکہ انبیاء کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا۔ انبیاء کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ان کے پیچھے لگ جائے۔ انبیاء کا مقصد تھا جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ملے، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے، وہ سارے کے سارے ان کا باطن بھی پاکیزہ ہو اور ان کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو۔ انہوں نے محض بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال میں زیادہ سے زیادہ 80 بندے اکٹھے کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں غور کر لو، اگر یہ میرا نبی شاعر ہوتا تو یہ بھی لوگوں کے جذبات سے کھیلتا، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے کر لیتا، لیکن یہ تو آپ کو باطنی تطہیر کا، اندر کی صفائی کا، اطمینان قلب کا، رحم دلی کا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔ اور یہ کام جو بھی کرے گا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اس کی بات جو ہے وہ آسانی سے لوگ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، بھی ہم نے ان کو شاعری کی تعلیم ہی نہیں دی۔ اور جو شاعر ہوتا ہے نا، میں نے پہلے عرض کیا، وہ لوگوں سے کے جذبات سے کھیلتا ہے، اور اس کا کلام اس کے ماضی کے تجربات پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ماضی ناکامیوں میں گزری ہے تو اس کے اشعار میں جو ہے وہ اس کے اشعار غمزدہ ہوں گے، اس کی ترجمانی کرے گا۔ اور اگر کسی کی جوانی جو ہے وہ شراب و سرور میں گزری ہے تو اس کے اشعار میں ایسا کلام ہوگا، ایسی باتیں ہوگی۔ مشہور ہے، جو ادب سے تعلق رکھتا ہے آپ میں سے کوئی ایک، اس نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا، وہ دیوان غالب کے نا مقدمے میں لکھا ہے، کسی چھوٹے شاعر نے نا بڑے شاعر سے پوچھا کہ حضرت جی یہ بتائیں میر میں اور غالب کے کلام میں کیا فرق ہے؟ میر کے کلام میں اور غالب کے کلام میں کیا فرق ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، یعنی وہی جواب جو قرآن نے دیا نا، الم تر انہ فی کل وادی یہیمون۔ فرمایا کہ یہ جو شاعر ہے نا، یہ ہر وادی میں حیران سرگرداں پھرتے ہیں، ایک ہی مجلس کے اندر اچھی باتیں بھی کر دیتے ہیں اور ایک ہی مجلس کے اندر بری باتیں بھی، یعنی ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اچھی باتیں بھی کر دی اور بری باتیں بھی کر دی۔ تو اس نے اپنے شاگرد کو کہا کہ آہ اور واہ کا فرق ہے۔ اس نے کیا کہا اپنے شاگرد کو؟ کہ آہ اور واہ کا فرق ہے، یعنی اس نے یہ بتا دیا کہ چونکہ میر کی شاعری غموں میں گزری ہے اس لیے وہ اس میں سوز ہے، اور غالب کی شاعری چونکہ وہ شراب نوشی میں اور میں خانے میں گزری ہے اس لیے اس کے اندر پرتعیش باتیں۔ تو میرے بھائی، جب کہ انبیاء کی جو زندگی ہے وہ ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے، وہ جذبات سے متاثر نہیں ہے۔ اور آپ نے اگر تھوڑی بہت اگر دلچسپی رکھتے ہیں نا، یقین جانیے ایسا ہی ہے جو قرآن نے کہا ہے نا۔ میں نے جو ہے نا وہ چونکہ امتحان دینے ہوتے تھے تو عرب شعراء کو بھی بڑا پڑھا اور اردو شعراء کو بھی بڑا پڑھا۔ تو اردو شعراء میں آپ دیکھیں کئی، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، بعض ایک ہی قطعے کے اندر، ایک ہی قطعہ، اس میں شاعر کہتا مندر بھی گرا دے اور مسجد بھی گرا دے، مندر کو بھی گرا رہا ہے اور مسجد کو بھی گرا رہا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر جو ہے نا
وہ کہتا ہے بھی مزہ تب ہے شراب خانے کی اور مسجد کی دیوار جو ہے نا وہ مشترکہ ہو، ادھر شراب خانہ اور ادھر مسجد ہو، ادھر مسجد سے نکلے تو شراب خانے میں گھس جائے اور شراب خانے سے نکلے تو مسجد میں گھس جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، جبکہ نبی کا کردار جو ہے نا بڑا اعلیٰ ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ والشعراء یتبعہم الغاوون، جو شعراء ہے نا ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں نا وہ اباش اور آوارہ لوگ ہوتے ہیں، اور انبیاء کے جو پیروکار ہیں وہ سنجیدہ اور متانت دار لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار بنے، جن کی زندگییں شراب نوشی میں بسر ہوتی تھی، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ایسے سنجیدہ ہوئے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا اور میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، شراب نوشی کے جام جو ہے نا چل رہے تھے، اور باہر سے ایک منادی کرنے والے کی منادی کی آواز آئی۔ میں نے انس سے کہا، حضرت انس ان کے بیٹے تھے، میں نے انس سے کہا انس دیکھو باہر کیا اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت انس نے آ کر کہا کہ ابو جی باہر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول شراب نوشی سے منع فرماتے ہیں، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہی انس باپ بیٹا جو شراب کے جام بھر بھر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے، ابو طلحہ کہتے ہیں کہ انس اب ایسا کرو یہ جام نیچے رکھ دو، یہ ہتھوڑا پکڑو اور شراب کے سارے مڑکوں کو توڑ ڈالو۔ اللہ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له۔ یہ فرق ہے ایک شاعر میں اور ایک نبی کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی۔ اور تیسرا جو فرق ہے وہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ جو شاعر ہیں نا ان کا کردار یہ ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اور جبکہ نبی کا کردار کیا ہے؟ نبی کا کردار یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اعلان کرتا ہے کہ لوگوں نبوت کا اعلان تو میں نے آج کیا ہے، نبوت کا اعلان تو میں نے آج کیا ہے، میری سابقہ 60 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، بتاؤ میرے کردار اور گفتار میں کہیں فرق ہے تو نشاندہی کرو۔ اور یہ بات بڑی مشکل ہے، یہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے، 40 سال زندگی لوگوں کے سامنے انسان پیش کر دے اور کہے، اور پیش بھی کن کے سامنے کرے؟ جو شاعر اور دیوانہ مجنون جادوگر کہتے ہیں ان کے سامنے زندگی پیش کی، کہا کہ بتاؤ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، بتاؤ میرے کردار اور گفتار میں کہیں فرق ہے تو نشاندہی کرو۔ کیا جواب ملتا ہے؟ جواب یہی ملتا ہے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے قریش کو یہ جواب دیا کہ سن لو، یہ میرا نبی جو ہے نا یہ شاعر نہیں ہے، ہم نے اس کو شاعری کی تعلیم نہیں دی، ہم نے تو اس پہ قرآن نازل کیا ہے جو زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا میرے حبیب آپ ان کی باتوں سے نا غم زدہ نہ ہو، اگر نہیں بات مانتے نہ مانے، کیوں؟ انما تنذر من اتبع ذکر، آپ کا دعوت دینا، آپ کا نصیحت کرنا انہیں پر کارگر ہوگا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، دیکھیں نا
بارش سب جگہ بھی ہوتی ہے نا، سڑک پہ بھی ہوتی ہے، پکی سڑک پہ بھی بارش ہوتی ہے، پہاڑوں پر بھی بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی یکساں برستا ہے، لیکن نباتات کہاں سے اگتے ہیں؟ جو زمین زرخیز ہو۔ اسی طرح یہ قرآن کی جو بارش ہے سب پہ ہے، یکساں ہو رہی ہے، لیکن جن کے سینے میں زندہ دل ہے یہ اثر اسی پہ کرتی ہے۔ فرمایا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، آپ ان کو نصیحت کریں جو اصل زندگی سے آگاہ ہے، اور یہ بات میری یاد رکھ لیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، میری بات جو ہے نا یہ لازم آ گئی ہے۔ میں نے پہلے دن سے، شیطان نے بھی یہی پہلے دن سے کہا تھا کہ یا اللہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، جنت سے نکالا ہے، میں ان کی اکثریت کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا ویسے تو شیطان کی ساری باتیں غلط ہے لیکن یہ صحیح ہے۔ اللہ نے کہا ہاں یہ جو تو کہہ رہا نا یہ بات تیری درست ہے، تو یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں اکثریت کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، یہ تیری بات درست ہے، لیکن سن میں بھی سچ کہتا ہوں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، لیکن میری بات بھی یہ نوٹ کر لے کہ جو تیری پیروی کرے گا اسے بھی اور تجھے بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، اب رب ذوالجلال نے ان سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تشفی دینے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہیں، اپنے احسان کا پھر تذکرہ کیا۔ فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے یہ جو جانور ہے ان کو پیدا ہم نے کیا ہے، ان جانوروں کو ہم نے پیدا کیا ہے، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، یہ چند ٹکے خرچ کر کے، یہ کچھ چارہ ڈال کر، چند دن ان کی پرورش کر کے یہ مالک بن گئے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے چند ٹکے خرچ کرنے کی وجہ سے، ذرا بات یہ قابل غور ہے، اس پہ غور کریں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتے کہ بھی انہوں نے نا چند ٹکے خرچ کر کے یہ ان جانوروں کے مالک بن گئے ہیں، یا چند دن انہوں نے چارہ ڈالا ہے اور چارہ ڈالنے کے بعد ان کے مالک بن گئے ہیں، اور میں نے ان کے چند ٹکے خرچ کرنے کی وجہ سے، چند دنوں تک ان کو چارہ ڈالنے کی وجہ سے ان کی اطاعت فرما برداری جانوروں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ میں نے جانوروں کے دلوں میں ان کی فرما برداری ڈال دی ہے، جانور نہ ان کا احسان مند ہے۔ آپ دیکھ لیں ناپاک ترین جانوروں میں کتا ہے، آپ 4 دن اس کو روٹی ڈال کے دیکھ لیں، اس کو دودھ ڈال کر دیکھ لیں 4 دن سے، اس کے بعد آپ دیکھیں وہ دور سے ہی آپ کو دیکھ کر سر کو نیچا کرے گا اور دم کو ہلائے گا، ایسے یہ کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کس قدر ناشکرا، احسان فراموش کہ چند دن جانوروں پر یہ احسان کرے، تو میں نے جانوروں کی فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ جانور ان کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اور یہ ساری زندگی میرا کھاتا ہے اور میرا پیتا ہے، اس کے باوجود یہ میرا فرما بردار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، میں نے اتنا فرما بردار بنا دیا ہے کہ یہ جب چاہتا ہے چھری پکڑتا ہے اور اس کو ذبح کر ڈالتا ہے۔ اب آپ بتائیں، ذرا غور کریں، ایک طرف بھینسا ہے اور ایک طرف شیر ہے، دونوں کی جسامت میں کتنا فرق ہے؟ فرق ہے کہ نہیں؟ بھینسا کتنا بڑا ہے اور شیر اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے بھینسے کی جبلت میں، فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بھی دیکھ تیرے مالک نے تجھے خریدا ہے، تجھے اس نے چارہ ڈالا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ چھری پکڑتا ہے، اس جتنا بچہ بھی 2-3 بچے
کرتے بھی پکڑو اس کو ذبح کریں. قربانی پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور یہ جو جتنے سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں نا، اور اللہ نہ کرے باہر وہ شیر آ جائے نا، تو میرے خیال ہم سب مل کر بھی اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کریں گے. کہ کریں گے؟ حالانکہ طاقت میں یہ ان سے بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جبلت میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ بھئی تو نے اس کا کھایا ہے، اس نے ٹکے 4 خرچ کیے ہیں، اس نے چھری پکڑی ہے تو آرام سے متیو فرما بردار بن جا. اور اس کے دماغ میں سرکشی ڈالی ہے کہ تجھے کون سا انہوں نے پالا ہے بھائی، تجھے کون سا چارہ ڈالا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ انسان دیکھ کہ تو میرا کھاتا ہے اور میرا پیتا ہے، اور پھر آنکھیں بھی میرے سامنے تو نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قدردان اور شکر گزار بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.